بہرحال یہ امام کی معرفت بہت ضروری ہے کہ امام ابھی ہمارا کتنا ہمارے پر. امام کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایٹ اے ٹائم ہم سب لوگوں کے اعمال امام کے سامنے عرضہ ہو رہے ہیں. امام ہمارے اعمالوں کو دیکھ رہا ہے اور وہیں پر میری اسکروٹنگ ہو رہی ہے, وہیں پر توسل ہو رہا ہے. اب بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ وہ اتنے سارے اعمال, اتنی ساری چیزیں ایٹ اے ٹائم امام تک کیسے, امام اس کو دیکھ کیسے رہے ہیں. اب انسان خواب دیکھتا ہے اور تھوڑی دیر سوتا ہے, بعض اوقات تھوڑی دیر کے اندر دیکھتا ہے کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے, کبھی زیارتیں کر رہا ہے کبھی کہیں جا رہا ہے اور شاید سامان بھی اس کے ساتھ ہے, لیکن نہ اسے تھکاوٹ ہوتی ہے نہ اسے وقت لگتا ہے. تھوڑی دیر سو کے اٹھتا ہے تو تھوڑی دیر میں دیکھتا ہے کتنا ٹریول کر چکا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا ساتھ تھا, لیکن نہ اس کے وزن نے احساس ہونے دیا نہ اس کو وقت لگا. اسی طرح عالم جو غیر مادہ ہے, جو عالم برزخ ہے, جو عالم ملکوت ہے, اس میں ٹائم زون نہیں ہے نہ وزن ہے, لطیف ہے وہاں پر, چیزیں نہ بھاری ہیں نہ ٹائم ہے کہ آپ کے لیے اتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم نہیں لگے گا. وہاں پر ایک ہی وقت میں کئی چیزیں عرضے ہو سکتی ہیں, کئی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں, کیونکہ وہ جگہ لطیف ہے. اس کو واقع بات کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے, ایک ہمارے دوست پڑھتے تھے امریکہ میں, انہوں نے جب تھیولوجی اور اسپریچولیٹی پڑھ رہے تھے تو ان کی یونیورسٹی میں وہاں کتاب میں واقعہ تھا, اور اصل واقعہ تھا اوریجنل, کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں ماسٹرز کر رہا تھا تو وہاں پہ ہمیں جب ایسٹرن تھیولوجی اور اسپریچولیٹی پڑھائی گئی تو ہمیں وہ واقعہ بتایا گیا, اور وہ اوریجنل واقعہ تھا یہ جرمنی کا, کہ وہاں پہ شخص تھا, وہ کہتا ہے کہ اس کا بھائی کچھ عرصے کے لیے غائب ہوا, جب وہ واپس آیا تو دیکھا اس کے بڑے فالوورز ہیں, بڑے آگے پیچھے لوگ گھوم رہے ہیں. تو اس نے بولا بھائی تم نے کیا کیا کہ لوگ تمہارے اتنے ماننے والے ہو گئے؟ کہا کہ بس کچھ نہیں, میں اس طرف گیا تھا ایسٹ کی طرف, ٹرکی اور عراق کی طرف, تو وہاں مجھے جو ہے وہ ایک استاد مل گیا, ایک شیخ مل گیا, ایک مرشد, اس نے میری تربیت کی. اب جب سے میں واپس آیا ہوں تو لوگ, تو اس نے کہا میں بھی جانا چاہتا ہوں. کہا تم بھی ایسے بننا چاہتے ہو؟ کہتے نہیں, تم جیسا نہیں بننا چاہتا, تمہارے شیخ جیسا بننا چاہتا ہوں. تو اس نے بولا ٹھیک ہے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ, بتا دے دیا. اب یہ خیر گیا ڈھونڈتا ڈھانڈتا پہنچ گیا. جب اسے پتہ چلا کہ اس گھر میں رہتے ہیں تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے خادم آیا, کہا کہ مجھے شیخ صاحب سے ملنا ہے. کہا بیٹھ جائیں, انتظار کریں, جب بلائیں گے تو آپ کو لے جائیں گے. ابھی بیٹھا ہوا, کھانے کا ٹائم ہو گیا, کھانا دے دیا. رات گزر گئی, اس نے بولا, انہوں نے ابھی تو جب بلائیں گے تبھی جائیں گے. دوسرا دن آیا, پھر کھانا وانے کا ٹائم ہوا, کھانا دیتے رہے. کچھ دن گزر گئے, ہفتے گزر گئے. اب یہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے عجیب ہے, میں اتنی دور سے آیا ہوں اور شیخ صاحب نہیں, کہہ رہا میں بھی مل کے جاؤں گا. 6 مہینے دروازے پہ بیٹھا رہا. اب تقاضا عشق کا یہی ہے کہ اب کچھ چاہیے تو پھر کچھ نو پین نو گین کی سچویشن ہے, اب کچھ اگر پانا ہے تو کھونا تو پڑے گا. بیٹھا رہا, مگر اس کو پتا تھا کہ 6 مہینے بعد وہ آیا خادم. اس نے بولا کہ آج شیخ صاحب کہیں پر تقریر کریں گے. تو انہوں نے کہا ہے کہ تقریر کے درمیان میں وہ پانی پیتے ہیں, وہ جو پانی پیتے ہیں وہ گلاس آپ پکڑ کے کھڑے ہوں گے. اب یہ تو خوش ہو گیا کہ ایک تو زیارت ہو جائے گی اور ایک نوکری بھی مل گئی. اب یہ پہنچا, شیخ صاحب کو دیکھا تو وہ بڑا, تب شیخ صاحب نے تقریر شروع کی اور اس کو پانی کا گلاس پکڑا دیا کہ درمیان میں مانگیں گے آپ نے دینا ہے. اب یہ پانی کا گلاس پکڑ کھڑا ہوا ہے. اچانک نے شیخ صاحب نے جب سے پانی مانگا نا تو پانی کا گلاس دیتے ہوئے تھوڑا سا ٹیڑھا ہوا, ٹلٹ ہوا, پانی نیچے گرا. جیسے ہی پانی نیچے گرا تو اس نے دیکھا کہ یہ کسی ریگستان میں پڑا ہوا ہے. اب یہ پریشان کہ اس کے کپڑے عجیب سے, اب کہہ رہے کہ یہ یہاں میں کہاں سے آ گیا, سمجھ میں نہیں آیا. اب اس نے چلنا شروع کیا تو دیکھا کہ ایک جگہ پر کوئی ٹاؤن سا ہے, دیکھا تو وہاں ایک دکان ہے, دکان والا دھوبی کی دکان تھی, اس کے پاس گیا. اس پہ کہنے لگا کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے, لیکن بہرحال مجھے بھوک لگی ہے کھانے کا. تو اس نے بولا بسم اللہ پڑھو. کہتا میں نے بسم اللہ پڑھی تو اس نے مجھے کھانا وانا دے دیا. پھر اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو اس نے بولا اچھا سورہ حمد آتی ہے, ہاں پہلی آیت پڑھو. کہتا میں نے پہلی آیت پڑھی تو اس نے بولا چلو تم یہاں رہ لینا, میں تمہیں جگہ. اس نے بولا میں کروں گا کیا, میرے پاس کام نہیں ہے. تو کہا پھر دوسری آیت پڑھو. تو اس طرح وہ قرآن کی آیتیں مجھ سے پڑھاتا گیا اور مجھے مسائل میرے حل ہو گئے. مجھے اس نے کام دے دیا, جگہ دے دی. کہتا میں وہاں رہ رہا ہوں, میری زندگی گزر رہی ہے. اچانک سے میں نے رات کو دیکھا ایک جلوس جا رہا ہے, ایک لوگ جا رہے ہیں. اس پروٹیسٹ کا تھا, اس میں نے میری نظر ایک خاتون پہ پڑی.
جب میں نے اس کو دیکھا تو میں عجیب سا گرویدہ ہو گیا, مجھے صبر ہی نہیں ہوا. صبح جب ہوا تو میں نے اپنے مالک کو جب بتایا سب, تو مجھے انہوں نے کہا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کچھ ہو نہیں سکتا. کیوں؟ کہا وہ یہاں کا جو قاضی ہے اس کی بیٹی ہے, تم کہاں اور وہ کہاں. اس نے بولا بہرحال میں تو نہیں رہ سکتا ان کے بغیر. کہہ رہا کیا, میں روز کام ختم کرتا اور اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا. ایک دن تھک ہار کے انہوں نے مجھے بلا ہی لیا. قاضی صاحب کو میں نے بولا بھائی مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے. تو بولا ایک شرط ہے. بولا ہاں. کہا جھوٹ نہیں بولو گے. کہا یہ بھی کوئی بات ہے. بولا اب ہم سے بولے جھوٹ نہیں بولو گے تو ہم بولے یار یہ کیسی بات کرتی ہے, ہم کو جھوٹے ہیں کیا؟ یعنی جھوٹ تو ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم جھوٹ بولتے کب ہیں, ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے اصل میں جھوٹ مسئلہ ہی نہیں رہا نا. جھوٹ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. کہاں ہے؟ یہاں ہے. اور سب سے زیادہ ہم گھر والوں کو گھما رہے ہوتے ہیں کہ کہاں ہے, یہ بس ابھی آ رہے ہیں, یہیں سے نکلے تو یہیں سے. کتنا زیادہ ہو گیا ہے. ہمارے جو استاد تھے وہ کہتے تھے کہ جی فون پہ جب فون کرتا ہے کوئی, جو کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو, کچھ نہیں کر رہا. کہا سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے. کچھ تو کر رہے ہو, بیٹھے ہوئے ہو, اٹھے ہوئے ہو, پڑھ رہے ہو, کھا رہے ہو, پی رہے ہو, کچھ نہیں کرنا. اور اتنی انسرٹنٹی ہے جھوٹ کی ہماری زندگی میں کہ آپ کسی کو ٹائم دے دیں نا تو وہ 1 منٹ پہلے آپ کو بولے گا میں معذرت, اصل میں وہ نا یوں ہو گیا, یہ ہو گیا, کیونکہ شروع سے ارادہ نہیں تھا کہ نہیں آئے گا. جھوٹ عزیزان محترم گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ بولنے والے کے منہ سے جو بدبو آتی ہے ملائکہ اس سے پریشان ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ساری گناہوں کی چابی جھوٹ ہے. یعنی یہ لگتی ہے باقی سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہم کم از کم, ہماری تو زندگی گزر گئی چلے جیسے بھی جھوٹوں موٹوں میں بال سفید ہو گئے, کم از کم بچوں کو نہ سکھائیں اور ان کے سامنے سچ بولے. سچ بولنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کیونکہ سچ قیمت مانگتا ہے, وہ آپ کو کرنی پڑے گی. لیکن اگر نہیں بول سکتے تو کم از کم ان کے سامنے کم از کم نہ کریں کہ انسان فون پہ یا ان کے سامنے بچہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ ابو گھر بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں میں تو ابھی آفس میں ہوں, میں تو ابھی یہاں ہوں, میں وہاں. یہ نہ کریں. یہ یا کسی کا فون آیا تو بولیں گھر پہ نہیں ہے. یہ کامن سی باتیں جو ہماری زندگی میں پریکٹسز ہیں. والدہ کام کر رہی ہیں, پھپھی کا فون آ گیا, بیٹا بھی بولو ابھی مصروف ہے. خالہ کا فون آ گیا, ہاں فوراً دے دو. یہ ہمارے معاشرے میں یہی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں, جبکہ ظاہراً آپ کو لگتا ہے کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہی بات ہے. اصل میں یہی چیز ہے کہ جو ہمارے اندر گرہیں ڈال رہی ہے, اس کو نہیں کھول پا رہی ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس طرف نہیں بڑھا جو امام زمانہ وہ چاہیے. یہ جھوٹ, اب اس نے بولا کہ جھوٹ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. انہوں نے شادی ہو گئی, کاروبار بھی پھیل گیا. ایک دن یہ اپنے کام سے واپس آیا تھکا ہوا, تو باہر بیل بجی. تو اس کی زوجہ نے کہا کہ کوئی آپ کو ملنے آیا. کہا ان کو بولو میں گھر پہ نہیں ہوں. اب یہ کہنا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس کو بولتی, اس نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا. بولا کہاں؟ کہہ رہا مگر ہماری شرط نہیں تھی کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے. کہہ رہا نہیں میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا. نہیں, وہ گھر چلی گئی. اب یہ پیچھے پیچھے بھاگے قاضی صاحب کو بولا کہ صاحب غلطی ہو گئی, معاف کر دیں. ان کا نہیں, شرط یہی تھی کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے. کہا اچھا مجھے ایک موقع دے دے, میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا, کوئی ایسا کام نہیں کروں گا. یہ خیر واپس آ گئی. پھر زندگی گزرنے لگی. ایک دن پکنک پہ گئے, کسی باغ میں بیٹھے ہوئے تھے, درخت سے ٹیک لگایا, درخت سے سیب گرا. سیب گرا تو اس نے اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا. تو اس کی زوجہ نے بولا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کیوں؟ کہا مگر یہ درخت آپ کی حکومت میں تھا, آپ کا مال تھا, باغ جس کا تھا اس سے پوچھ کے کھانا تھا. تو لگا کو مسئلہ نہیں. اس نے بولا نہیں خدا حافظ. اب اس نے بولا لو بھائی پھر پھنس گئے. اب خیر جب قاضی صاحب کے پاس گیا, قاضی صاحب نے بولا اب کچھ نہیں ہو. کہا اس کو پھینک دو وادی سے نیچے. اب ان کے خادم لائے, انہوں نے اس کو جب نیچے پہاڑ سے پھینکا تو یہ وہیں کھڑا ہوا تھا جہاں پانی گر رہا تھا. یعنی تھوڑی دیر میں اس کو بہت ٹریول کرایا گیا یہ دکھانے کے لیے. عزیزان محترم زندگی یہی ہے, تھوڑی سی دیر ہے جسے ہم اتنا بڑا کر کے زندہ رہ رہے ہیں, اتنی چیزیں بنا رہے ہیں, یہ پلک جھپکنا ہے بس, اور کہیں اور ہوں گے. اور اس وقت بولا جائے گا کہ یہ کیا ہوا,
اور قرآن کہتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں واپس بھیجا جائے، مگر واپس نہیں آئے گا کوئی۔ زندگی یہی ہے، زندگی جسے ہم اتنا ٹائم سمجھتے ہیں۔